اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر، جن کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت عظیم شان عطا فرمائی تھی۔ آپ نے بارہا ان کا یہ واقعہ سنا ہوگا نماز کے تعلق سے، کہ ان کی والدہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی پابند نماز بن گئے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو پکا نمازی بنا دیا تھا، اور آپ کو گنج شکر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ گنج شکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کا خزانہ، سوگر جو شکر ہوتی ہے اس کا خزانہ۔ آپ کو بچپن میں شکر سے بڑی محبت ہوتی تھی اور شکر بے حد آپ کو پسند تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی تھی، اے فرید الدین گنج شکر، تم نماز پڑھا کرو، جب تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ تو روزانہ آپ کے مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا بنا کر آپ کی والدہ رکھ دیتی تھی۔ آپ جب نماز پڑھ کے مصلہ اٹھاتے تو نیچے سے شکر پاتے تو سمجھتے مجھے اللہ تعالیٰ نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ایک دن آپ کی والدہ وہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی اور باہر چلی گئی، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے مصلہ بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم، روزانہ میں شکر رکھ دیا کرتی تھی اور میرا بیٹا شکر کو پاتا تھا اور نماز کی پابندی کرتا ہے، آج میں شکر رکھنا بھول گئی ہوں۔ آج اگر فرید الدین نے مصلہ اٹھایا اور شکر نہ ملی تو میں اس کو کس طرح کیسے جو ہے اس کو سمجھاؤں گی اور کس طرح اسے راضی کروں گی۔ یہ کہے گا کہ مجھے آج شکر نہیں ملی تو آج تو میری لاج رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کی والدہ کو آپ کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا کہ جب بابا فرید گنج شکر نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے مصلہ اٹھایا، آپ نے بہت زیادہ شکر پائی، مصلے کے نیچے بہت زیادہ آپ کو شکر ملی، حالانکہ اس دن آپ کی والدہ نے رکھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے شکر عطا فرمائی، اسی لیے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ ان کے بھانجے ہیں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ، جو کلیہ شریف کے شہنشاہ ہیں اور بہت ہی بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، بہت کرامتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یوں تو نام آپ کا علاء الدین علی احمد ہے، لیکن آپ مشہور ہوئے ہیں صابر پاک کے نام سے۔ صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا، مصیبتوں کو برداشت کرنے والا، پریشانیوں پر صبر کرنے والا۔ صابر پاک کے مشہور سے آپ اس نام سے آپ اتنا مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کا نام ہی بھول گئے۔ اور یہ لقب آپ کو کب ملا؟ آپ کی والدہ نے آپ کو اپنی خانقاہ میں، بھائی کی خانقاہ میں، بابا فرید کی خانقاہ میں لگا دیا اور اپنے بھائی کے پاس لگایا کہ اس کو اپنی خانقاہ میں رکھو، اس کی تربیت کرو اور اس کو جو ہے طور طریقہ نماز اور دیگر عملیات عبادات وغیرہ کا سلیقہ سکھاؤ۔ آپ کے ماموں حضرت بابا فرید نے اپنے پاس رکھا اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ روزانہ جتنے مریدین اور جتنے زائرین خانقاہ میں آتے ہیں انہیں کھانا کھلانا، روزانہ آپ کھانا کھلانا۔ اب آپ دیکھیں، صرف لفظ پہ غور کریں کہ آپ کے ماموں نے کیا فرمایا تھا، کھانا کھلانا، کھانا تقسیم کرنا۔ تقریباً کئی سال تک آپ روزانہ کھانا کھلاتے رہے، خود نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا، خود نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا، روزانہ پتے کھاتے اور دیگر چیزیں کھا کھا کر اپنی زندگی کو گزار لیتے، لیکن خانقاہ کا ایک دانہ بھی آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ جب بہت دنوں کے بعد ماموں جان ملنے کے لیے آئے تو کہا، آپ کی جب جسم کی حالت کو دیکھا تو کہا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی، تم اتنے کمزور کیسے ہوئے؟ تو عرض کی ماموں جان آپ نے مجھے یہاں پر کھانا کھلانے کے لیے رکھا، کھانا کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ مریدوں کو کھانا کھلانا، خانقاہ میں جو زائرین آئے ان کو کھانا تقسیم کرنا۔ آپ نے یہ کب فرمایا تھا کہ تم بھی کھانا کھانا؟ اس لیے میں نے اس دن سے لے کر آج تک خانقاہ کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا اور لوگوں کو روزانہ کھانا کھلایا ہے۔ اتنا صبر کیا، کئی سال تک صبر کیا۔ آپ کے ماموں جان نے اسی وقت آپ کو گلے لگایا اور صابر کا لقب عطا فرما دیا کہ بے شک تم اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا صبر کرنے والا بنایا ہے، بڑے صابر ہو۔ اور ایسی ایسی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جب کلیت شریف کے شہر کے اندر آپ پہلی بار تشریف لائے
تو کلیئر میں وہ زمانہ بڑے بڑے امیروں کا زمانہ تھا، بڑے بڑے رئیس لوگ، حاکم لوگ وہاں پر اپنی اپنی حکومت چلاتے تھے اور اپنی اپنی رئیسی دکھاتے تھے، ہاتھیوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مسجد میں آتے تھے اور سب اپنا غرور اور تکبر دکھانے کے لیے مسجد کی پہلی صف میں آ جاتے تھے۔ پہلی صف میں صرف امیر لوگ بیٹھتے تھے، مالدار لوگ بیٹھتے تھے، اگر کوئی غریب آ جاتا تو اس کو پیچھے نکال دیتے تھے۔ حالانکہ یہ اسلام کی ایسی خوبی ہے جس کو دیکھ کر غیر بھی حیرت کرتے ہیں کہ مسجد ایک ایسی زمین ہے جہاں پر اگر فقیر پہلی صف میں آ گیا تو پہلی صف میں وہی نماز پڑھے گا، اب اگر بادشاہ بھی آ گیا تو اس کو پیچھے صف میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک پیغام ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یا بندہ نواز بھی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے اور بندہ بھی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد میں کسی غریب کو کسی مالدار پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب وہ مسجد میں آ گئے تو سب اللہ کے بندے اور سب برابر ہیں۔ لیکن صابر پاک جب کلیہ شریف میں آئے تو جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئے، ان بڑے بڑے امیروں نے آپ کو اٹھا کر پچھلی صف میں دھکیل دیا۔ دوسرا جمعہ پھر آیا، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور پہلی صف میں آپ تشریف لائے، جبکہ پہلی صف کی فضیلت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت اور ثواب کسی کو دنیا میں معلوم ہو جاتا تو پہلی صف میں آنے کے لیے جنگ کرتے، یہاں تک کہ تلواریں نکال لیتے، یہاں تک کہ وہ قرآن اندازی کرتے، چٹیاں لٹائی جاتی، جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں آتا۔ آج ہمارا حال تو بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ جمعہ کی مجلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے اندر لوگ اپنے پیچھے آنے والوں کو پہلی صف میں بھیجتے ہیں، خود وہیں کھڑا رہے گا، دوسرے کو کہے گا تو آگے جا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ دیگر مقامات پر آپ دیکھیں ایک مسلمان دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، ایک مسلمان دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ترقی کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کو پیچھے گرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مسلمان کسی کو نیچے نہیں گراتا، اپنے سے بھی آگے بڑھاتا، تو جا میرے سے بھی آگے چلا جا، تو زیادہ ثواب کما لے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ثواب کما لے۔ پھر مسجد کے اندر آ کر ثواب کمانے کے لیے آگے دھکیلتے ہیں، حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہر مسلمان کو پہلی صف میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اس فضیلت کو پانے کے لیے مسجد میں کوشش کرتے تھے کہ پہلی صف میں شامل ہو جائے، لیکن وہی کلیئر کا ایک ماحول تھا، امیر لوگ تھے وہ آپ کو غریب سمجھ کر پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ دوسرا جمعہ بھی آیا، آپ نے اپنے ماموں جان کو خط لکھا کہ کلیئر کے ایسے ایسے حالات ہیں، یہاں پر لوگ مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ آپ کے ماموں جان نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کلیئر کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں کلیئر کا شہنشاہ بنایا ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ اب وہاں سے پرمیشن مل گیا، وہاں سے اجازت مل گئی۔ تیسرا جمعہ جب آیا پھر آپ پہلی صف میں آئے، لوگوں نے آپ کو باہر نکال دیا، مسجد کی آخری صف میں دھکیل دیا۔ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے اور انتظار کرنے لگ گئے کہ کب یہ لوگ سجدے میں جائیں اور میں اپنی کرامت دکھاؤں۔ جب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اپنا تکبر دکھا رہے ہیں، اپنی امیری دکھا رہے ہیں، اپنی رئیسی دکھا رہے ہیں اور اپنے گھمنڈ کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزانہ غریبوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی پہلی صف میں نہیں آ سکتا۔ آپ باہر چلے گئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کب یہ لوگ سجدے میں جائیں۔ جب تمام لوگ سجدے میں چلے گئے آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ سب سجدے میں چلے گئے تو بھی سجدے میں چلے جا۔ سب لوگ سجدے میں چلے گئے تو بھی سجدے میں چلی جا، تو کھڑی کیوں ہے؟ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پوری مسجد نمازیوں پر گر گئی، سب وہیں پر دب کے مر گئے۔ یہ آپ کا صبر تھا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب صبر برداشت سے باہر ہو گیا تو ماموں جان سے پرمیشن لی، اجازت لی۔ ماموں جان نے جب اجازت دی تو آپ نے اپنی کرامت دکھائی۔ اور یہ اللہ والوں کا ایک اختیار ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، انہیں ایک تصرف ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کسی کی امداد نہیں کر سکتے، کسی کی فریاد کو نہیں سن سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ مسجد جب حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا حکم سنتی ہے تو نمازیوں کے اوپر گر جاتی ہے، اور سب لوگ جو اپنا تکبر دکھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اپنا غرور اور گھمنڈ دکھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے، سب کے اوپر مسجد گر گئی اور اللہ کی زبان سے جو نکلا وہی سچ ہوا۔ اسی لیے تو فرمایا
گیا گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اس کو یہ مت دیکھو کہ کسی انسان کی زبان سے نکلا ہے، بلکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم عطا فرماتا ہے. تو کسی بھی اللہ والے کو ہمیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تم کسی اللہ والے کے دربار میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ اللہ والوں کی نظر تمہارے دل پر ہوتی ہے. کسی غلط ارادے سے غلط نیت سے مت جاؤ، ان کا امتحان لینے کے لیے مت جاؤ. اور جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کر جاؤ، کیونکہ زبان سے غلط جملہ نکل جائے گا شریعت کا مسئلہ وہ سنائیں گے، زبان سے بےہودہ بات نکل جائے گی شریعت کا حکم سنا دیں گے. اس لیے علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کو صاف کر کے جاؤ. تو یہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، سادات گھرانے میں سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ان کی رگوں میں ہے. اور آج بھی ان کا دربار یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے جب ان کا زمانہ تھا، ظاہری حیات ان کی تھی، بلکہ آج بھی ہزاروں کا مجمع روزانہ ان کے دربار میں جاتا ہے. یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں جو روزانہ اپنا خرچ لگا کر سفر کر کے اپنا وقت خرچ کر کے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے کچھ ملتا ہے، انہیں وہاں سے فیض دیا جاتا ہے. بے اولاد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا فرماتا ہے. اگر روزی سے تنگ آ کر کوئی جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی عطا فرماتا ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی غم زدہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا شخص ان کی بارگاہ میں آج بھی کلیئر شریف میں جاتا ہے وہ فیض پاتا ہے. کلیئر شریف کے اندر کل بھی اولیاء کرام کا مجمع لگتا تھا، آج بھی لگتا ہے. یہ چند لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ان کی مزار پر جاتے ہیں، ہزاروں ایسی اللہ کی مخلوق ان کے مزار پر آتی ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ہزاروں اللہ کی مخلوق ایسی روزانہ آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں ان بارگاہوں میں جانا چاہیے اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آپ نے پوری ایک منقبت لکھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ منقبت سناتا. آپ نے اس منقبت کے اشعار کے اندر آپ کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. تو بڑے بڑے اولیاء نے ان کی بارگاہوں میں حاضری دی ہے. ہمیں بھی انہی کی روش پر چلتے ہوئے، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اور جس بھی بزرگ کا عرس آئے، جس بزرگ کا وصال کا دن آئے تو ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. یہ بات نہیں کہ ان کی دربار میں جاؤ اور رستے میں جتنی نمازیں آئیں وہ قضا ہوتی جائے. غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی بارگاہ میں جا کر نمازیں مت پڑھو، اس سے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. بلکہ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج تم جس ولی کی بارگاہ میں جاؤ ان کے مزار کے پاس آپ کو مسجد ملے گی. ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ ہر ولی کے مزار کے پاس مسجد موجود رہتی ہے. آپ اجمیر شریف چلے جاؤ، ایک مسجد نہیں 3 4 مسجدیں ہیں. کلیئر شریف چلے جاؤ پاس میں مسجد ہے، کچوچا شریف چلے جاؤ پاس میں مسجد ہے، بریلی شریف چلے جاؤ پاس میں مسجد ہے، حاجی علی چلے جاؤ پاس میں مسجد ہے، مخدوم مائمی کی بارگاہ میں چلے جاؤ پاس میں مسجد ہے. کسی بھی اللہ والے کی درگاہ میں جاؤ پاس میں آپ کو مسجد نظر آئے گی. یعنی آج بھی اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں آنے والوں پہلے نماز پڑھو پھر ہمارے پاس آ کر فاتحہ پڑھو. پہلے نماز پڑھو پھر چادر چڑھاؤ، پہلے نماز پڑھو پھر پھول چڑھاؤ. اگر بغیر نماز پڑھے آپ نے چادر چڑھائی تو قبول ہونے والی نہیں ہے. بغیر نماز پڑھائے پھول چڑھائے تو قبول ہونے والے نہیں ہیں. بغیر نماز پڑھے فاتحہ پڑھی ہے تو قبول ہونے والی نہیں ہے. اگر فاتحہ کو قبول کروانا ہے، چادر کو قبول کروانا ہے، پھولوں کو قبول کروانا ہے، دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو پہلے نماز کی پابندی کرو. نماز پڑھنا فرض ہے، ولی کی بارگاہ میں جانا فرض نہیں ہے. ولی کی بارگاہ میں جانا ایک ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، بہتر طریقہ ہے. لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہمیں پہلے فرض پر عمل کرنا چاہیے، بعد میں مستحب پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور اپنے اولیاء اللہ کا پکا سچا ان کے پیغام پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کی خدمت جو انہوں نے خدمت کی